السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، الحمدللہ آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی 29ویں پارے کی کچھ اہم اور خاص آیات مبارکہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں تلاوت کی گئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 29ویں پارے کی ان صورتوں کے اندر کیا کچھ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں کے اندر کچھ خاص پیغام دیا ہے، اور انہی میں سے آج کی یہ صورت جو سورۃ الملک کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سورہ ملک یقیناً ایک بڑی ہی اہم صورت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے سوالات بھی کیے ہیں۔ رب العالمین نے سوال کیا ہے اس کے اندر، اور اللہ نے کہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے لوگوں سے، ان لوگوں سے پوچھئے، سوال کیجئے۔ اور انہی میں سے اس صورت کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک ایوری ڈے نائٹ میں سونے کے وقت پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ ہر رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے پڑھ کر کے سوتے تھے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھ کر کے سوئے گا، جس میں 33 آیتیں ہیں۔ کتنے آیتیں ہیں؟ 33 آیتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز میں اتحیات پڑھتے تھے نا، جس میں کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ بچنا چاہیے اس سے، اور ہر آدمی کو اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے، ہر آدمی کو اس سے کوشش ہونی چاہیے، تب جا کے ہوتا ہے۔ دیکھیے، عبادتوں سے محبت ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اس کی محبت نہیں کریں گے، اس کی لذت کو اپنے دل میں، اپنے ہارٹ میں محسوس نہیں کریں گے، تب تک اس کی فکر اور اس کی کوشش آدمی کے اندر نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں فارملٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چلو تھوڑا کر لیں گے، بس چھوڑ دیں گے تھوڑا، نہیں، جب تک ہم اس کو سیریسلی نہیں لیں گے تب تک وہ محبت ہمارے دل میں نہیں آتی۔ اور محبت کب آتی؟ جب ہم اس کی اندرونی کیفیت کو یا تو اس کی خطرناک جو ہیں وہ سمجھیں گے، یا تو اس سے جو نعمتیں ہیں وہ سمجھیں گے، تب آ کر کے وہ سیریسنس ہمارے کے اندر آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر کیا بہترین پیغام دیا ہے۔ کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ بابرکت، اللہ اکبر، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بنا دیا۔ وہ ذات کتنی بابرکت ہے جس نے زمین کو بچھا دی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنی بابرکت ذات ہے جس نے ہمیں چلنے پھرنے کے لیے آنکھ، کان، دل و دماغ سب کچھ دیا۔ وہ بابرکت ذات ہیں جس نے انسانوں سے لے کر کے جنات تک اور کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ جنگل کے شیروں اور پانی کے اندر رہنے والے مچھلیوں کو بھی کھانے اور پینے کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات۔ اللہ اکبر، یہ سب ساری نعمتیں ہم اور آپ جو کھاتے اور پیتے ہیں نا، کبھی غور کیے اس کے اندر؟ غور کرنا چاہیے، کہنا چاہیے اللہ کیا تیرا شان ہے میرے مالک، تو نے دیا، تیرا کرم ہے تو ہم لے رہے ہیں۔ اگر تو نے یہ انعام اگر نہیں کیا ہوتا تو ہمارے پاس کہاں سے آتے تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے
سورہ ملک کے اندر یہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا ہے کہ اے نبی پوچھئے کون ہے وہ ذات جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ روزی کوئی دے سکتا ہے؟ کھانے اور پینے کی چیزیں کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، وہ ذات ہے جو دے رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی پوچھئے آخر وہ کون ہے جو تمہیں چلنے پھرنے کے لیے تمہارے ہاتھوں پیروں میں ایک قسم کی صلاحیت اور قوت بخشی ہے؟ اللہ اکبر۔ کون ہے وہ ذات جو تمہارے لیے آسمان سے عظیم پانی باران رحمت نازل فرماتا ہے؟ وہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی اس صورت کو خصوصاً انسان کو وقت نکال کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے پیغام ہیں، 33 آیتیں ہیں، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور ہو سکے تو انسان کو زبانی یاد بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے سلسلے میں اکثر و بیشتر آج کل بہت لوگ پیچھے ہیں، پڑھتے نہیں، یاد نہیں کرتے۔ پرابلم یہ ہے، جب تک ایک آدمی جب اس میں محنت کر کے یاد کرنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، ورنہ 3 آیتیں 5 آیتیں کی صورتیں وہ زندگی بھر میں نہیں یاد کر سکتے، نہیں یاد کر سکتے، اور اسے لگاؤ رکھنے گے تب، اسے محبت پیدا کریں گے تب یاد ہوتا ہے جی۔ ورنہ آدمی دیکھیے اکثر و بیشتر 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں، یہی 10-20 آیتیں 50 آیتیں، ایک لمبی لمبی صورتیں یاد نہیں، کیوں؟ اسے بیٹھ کر کے اس کو قریب نہیں ہو، اس کو دل سے لگایا نہیں، اس کو سینے سے ویلکم نہیں کیا، جس کی وجہ سے آدمی کو اگر سوال کر دیا جائے ایک طرف سے بھئی آپ کو کتنی صورتیں؟ مول صاحب 3 صورتیں، کتنے؟ 5 آیتیں کو ایسا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، اس کو لے کے بیٹھی۔ رمضان کے مہینے میں بھی دیکھیے، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، گزر گیا، کتنے لوگ قرآن پڑھے ہیں، کتنے بار پڑھے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی زبان سے ایک بار پوری قرآن کو ختم کیا؟ بہت کم ہی لوگ، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی ہم دنیا کی ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کو، آج موبائل کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، ساری چیزوں کو انسان سرچ کر لیا۔ قرآن مجید اتنا آسان اللہ نے رکھا ہے، کیوں محنت نہیں؟ ارے 30 سال ہے پڑھو نا، 40 سال ہے پڑھو نا، 50 سال ہے تو ہوا کیا؟ سیکھ لو۔ 50 سال 60 سال میں انسان سیکھ سکتا ہے، 3 مہینے میں سیکھ سکتا ہے، اور اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے قرآن مجید، عربی زبان میں جی۔ لیکن یہ کوشش اور تڑپ ہونی چاہیے، جب تک یہ لگاؤ پیدا نہیں رکھیں گے تب تک نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے اور ایک سورہ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اخلاق سمجھتے نا، کیریکٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر۔ اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو بہت بڑے اخلاق والے بنایا ہے۔ انسان کے اندر اگر کیریکٹر صحیح نہیں ہے، وہ چاہے کتنے بھی خوبصورت ہو، اللہ کی نظر میں دھول کے برابر ہے۔ کیریکٹر، انسان کے اخلاق بہت ہی عمدہ ہونا چاہیے۔ کیریکٹر سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے پیٹ میں کھانا ہے، پانی ہے، بریانی ہے، بادام ہے، کاجو ہے، کوئی پیٹ پھاڑ کے نہیں دیکھے گا، پیٹ پھاڑ کے دیکھے گا؟ لیکن آپ کی زبان میں اچھی باتیں آتی ہیں تو ماشاءاللہ سارے لوگ لائک کریں گے جی، سارے لوگ لائک کریں گے۔ یاد رکھنا دوستو، کیریکٹر کو اچھا بنانا، اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر کیریکٹر کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سے ایک بات بتاؤں میں، سورہ قلم میں ایک تباہی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے اندر ایک چیز کیا پائی جاتی تھی؟ انسانیت۔ اگر کسی کا باغ ہے، پھل کا باغ ہے، تو کیا کرتے تھے؟ غریبوں کو بھی توڑنے کے بعد حصہ دیتے تھے، غریبوں کو بھی دے دیے، چلو باغ میں سے پھل میں سے غریبوں کو بھی دیا کرتے تھے۔
تو اس زمانے کے ذکر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ نیک آدمی بیچارہ گزر گیا جن کا باغ تھا، تو بیٹے بعد میں سوچے یار ہمارا باپ تو بڑا پاگل آدمی تھا، اتنا پھل اور اتنا سارا مال لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے، فضول میں ہمارا ضائع ہو جاتا تھا۔ بیٹوں نے آپس میں پلان بنایا کہ نہیں، ہم لوگ کیا کریں گے، راتوں رات جا کے پھل کاٹ کر کے لا لیں گے تاکہ جتنے بھی غریب مسکین ہیں اس کو کانوں کان خبر نہ پہنچے، راتوں رات ہم کاٹ لیں گے۔ لیکن سننے والا ذات اللہ رب العالمین سن لیا، اور جیسی وہ لوگ گئے اس کے پورے باغ کو اللہ نے جلا کر کے رکھ دیا، ایک بھی جھاڑ اور ایک بھی پتے نہیں بچے۔ اب یہ لوگ پریشان ہونے لگے، یار ہم لوگ بھٹک گئے کیا، راستے بھٹک گئے، کدھر چلے گئے، ہمارا وہ جھاڑ کدھر ہے، ہمارا وہ باغ کہاں ہے آخر، ہمارا جھاڑ کدھر چلے گئے۔ لیکن دوسرے لوگوں کے درخت کو دیکھا، دوسرے لوگوں کو جھاڑ کو دیکھا، یار دوسرے کا تو یہیں پر ہے، فلاں آدمی کا یہیں پر ہے، آخر ہمارا جھاڑ کدھر ہے۔ تب اس کو پتہ چل گیا نہیں، ہمارا جھاڑ یہی ہے جو جل کے راکھ ہو گیا، یہ اللہ نے ایسا کر دیا ہماری نیتوں کی وجہ سے۔ تو انہی میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے، یار میں بولا تھا ایسا نہیں کرنا، میں بولا تھا تم ایسا نہیں کرنا۔ تو اسی لوگوں میں سے، بھائیوں میں سے ایک ذرا اچھا تھا، تو کیا بولا، یار میں بولا تھا نا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض ہو جاتا۔ دیکھیے بدماشوں میں سے ایک چھوٹا بدماش رہتا، بدماشوں میں سے ایک چھوٹا بدماش رہتا، جی ہاں۔ تو اس نے کہا میں بتایا تھا نا ایسا نہیں کرنا، یہ سوچ نہیں رکھنا، یہ سوچ گندی سوچ ہے، ایسا نہیں رکھنا۔ دیکھو اللہ نے کیسا کر دیا، پھل کو جلا کر کے، پورے جھاڑ کو، پورے باغ کو جلا کر کے رکھ دیا۔ تو بولے چلو اب کیا کریں، چلو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور چلو اللہ سے روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس واقعے کو بیان فرمایا، اور پھر سے سارے لوگوں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے اس سے بہتر باغ دے دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے اچھے اور نیک کام کو بیٹوں کو روکنا نہیں چاہیے، لیکن شرط ہے نیک کام ہونا چاہیے، شرک اور بدعت والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک سورت اور ہے سورۃ الحاقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو، سورہ حاقہ کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے اس میں کہ اس کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا، اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ حاقہ رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب مخالفت بہت ہو چکی تھی مخالفت، لیکن ابھی شدت اتنی نہیں تھی۔ اس سورت کے تمام الفاظ اور انداز میں انہی چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے تو لوگوں نے سنا، ارے یہ کیسی ہیں، یہ تلاوت کر رہے ہیں، تو کہا یہ دیوانہ ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، یہ تو کوئی شاعر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ ایک شاعر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں اور خیال آیا کہ یہ ضرور کاہن ہوگا، کاہن کوئی قسم کی جادو کی جیسی باتیں ان کے دماغ میں آتی ہوں گی اور وہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تب پھر انہوں نے، اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائے کہ ولا بقول کاہن قائلا ما تذکرون، ایسی آیتوں کو تلاوت کرتے چلے گئے یکے بعد دیگرے، اور ان کے دماغ میں آتے چلے گیا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے کچھ منظر کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک قوم جو پہلے گزر چکی ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کا خبریں بتائیں، فرعون کی اور اس کی نافرمانی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے اس امت کو بیان فرمایا کہ اس امت کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس سے یہ آگاہ کیا ہے اللہ نے کہ اگر تم بھی پہلے کے ان لوگوں کے جیسے کرو گے تو تمہارے پاس بھی عذاب آ سکتا ہے اور تم بھی اینٹ سے اینٹ بجائے جا سکتے ہو۔ لہٰذا اس کا بھی انسان کو اپنے دل و دماغ کے اندر رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کے اس نظریے کو، اس نقطے کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج،
اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان منکرین کے بارے میں جو آخرت کو انکار کرتے ہیں، آخرت کے سلسلے میں لوگ نظر انداز کرتے ہیں، قیامت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے ایک دن آئے گا آسمان آگ کے جیسے لال ہو جائیں گے، تلچھٹ کے جیسے لال ہو جائیں گے۔ جی اور پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ روئی کے جیسے اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی جیسے اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ آسمان کیا دیکھ رہے ہیں ہم بھائی، یہ بہت مضبوط ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے گا؟ لال کر دے گا آگ کے جیسے۔ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا، پہاڑ، اللہ اکبر، یہ پہاڑ روئی کے جیسے پھسپھسے ہو جائیں گے۔ ہوا جب چلتی رہتی نا، دیکھو کاٹن کو اڑتے رہتے نا، اللہ نے کہا پہاڑ یہ کاٹن کے جیسے اڑیں گے۔ جی ہاں، تو یہ سب سارے قیامت کے منظر کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس کی آخرت کے دن کے بارے میں کہ کس طرح سے جہنمیوں کو پانی دیے جائیں گے۔ اللہ کہے گا پکڑو اس کو، جکڑو، اسی طریقے سے ان کے سر پر گرم گرم پانی ڈالو۔ یہ سب ساری چیزیں اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کی جو پریشانیاں ہوگی ان تمام پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں جہنم کے بارے میں سن کر کے انسان کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے، خوف پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں بھی پیغام دیا ہے، اور رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے سے ایک نہیں، دو نہیں، کئی فائدے۔ توبہ کریں گے اللہ رب العالمین بارش دے گا، توبہ کرو گے اللہ اولاد دے گا، توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر فارغ البالی لائیں گے، توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طرح طرح کے باغات سے نوازیں گے، طرح طرح کے باغات سے نوازیں۔ توبہ کرتے رہو گے تو اللہ قحط سالی نہیں آنے دے گا۔ جی ہاں، تو انسان توبہ کہاں کرتے ہیں؟ انسان اللہ سے روتے کہاں ہے؟ اس کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ رمضان کے مہینوں میں بھی دیکھو، اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں دیکھو، استغفر اللہ، توبہ کریں گے وہ تو آئی پی ایل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا اسکور ہے؟ کیا اسکور ہے؟ بیٹا تیرا کیا اسکور ہے بتا، تیرا کیا اسکور ہے؟ تیرے لیے آگ جل رہی ہے، خبر نہیں تمہیں؟ تم دوسروں کی اسکور میں پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تمہارے تراویحوں کا اسکور کیا ہے ذرا بتائیں ہمیں؟ تمہارے روزوں کا اسکور کیا ہے؟ کتنے روزے رکھے تم؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ایک مولوی کو بتا۔ اسکور کے پیچھے پڑا ہے، ٹی ویوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ شرم آنی چاہیے لوگوں کو، ڈوب کے مرنا چاہیے۔ غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری غیرت کا تقاضا کہاں چلے گئے؟ یہ فتنے ہیں۔ کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں نمازوں کو چھوڑ کر، تراویحوں کو چھوڑ کر اسکور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تیرے نماز کی اسکور بتاؤ ہمیں، تیرے تراویحوں کے اسکور بتاؤ ہمیں، تیرے روزوں کے اسکور بتاؤ ہمیں۔ اللہ اکبر! کیا کریں؟ کون سمجھائے انہیں؟ کب سمجھ میں آتی انہیں؟ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ نمک حرامی ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ یہودیت، یہ دھیڑیت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ تو توبہ استغفار کرنے کی کئی ساری اور پتہ ہے آپ کو اللہ کا غضب کیوں آ جاتا؟ اللہ کا غضب اس لیے آتا ہے کہ کتنے سارے ایسے یہ سب جو کرکٹر جتنے ہیں ایک ایک ملک میں لے جا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! رمضان کے مہینے میں بھی دیکھا گیا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے، وہاں کھاتے پیتے سب بھی وہیں کرتے، سارے لوگ روزوں کو چھوڑ کر کے۔ اب بتاؤ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی غضب نازل ہوں گی؟ اور آپ کو پتہ حدیث ہے کہ نہیں، جو آدمی رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی توبہ استغفار کر کے اللہ کی جنت میں اپنے داخلہ نہیں کروا لے، نبی کہتے ہاں اس پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت برسے گی۔ یہ اور بات ہے کہ گیہوں کے ساتھ جو گھن پیسے جاتے ہیں، بروں کے ساتھ اچھے بھی جاتے ہیں، اب اللہ نپٹے گا اس کو آخرت میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طریقے سے آپ باہر سے تشریف لا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد انہیں
قرآن مجید کی یہی سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے اور دیکھا جنوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت سنی، فجر میں تلاوت کر رہے تھے اور جنوں کی جماعت وہاں سے گزرا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن مجید کی تلاوت کو سنا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اس آیت کو سنے تو وہ سب کے سب ایمان لا لیے تھے۔ جن بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، لیکن یہ بڑے جن یہ بڑے جن جو دیکھتے رہتے ہیں نا، چھپے ہوئے جن تو ایمان لا لیے، لیکن یہ دیکھے ہوئے جن کب ایمان لائیں گے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے کہتے ہیں سوئے ہوئے انسان کو اٹھانا یہ آسان ہے، لیکن جاگے ہوئے انسان کو اٹھانا یہ مشکل ہے۔ جو سونے کی حماقت کرتا ہے نا، سونے کی حماقت کرتا ہے، اس کو آپ نہیں جگا سکتے، اور جو گہری نیند میں ہے تھوڑا سا حرکت کریں گے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سونے کی یہ مسلمانوں کے نام پر جو حماقتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے اور بیدار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ناموں سے کپڑوں سے تمہارے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ سب ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اپڈیٹ ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے۔ انسان جب چلتے ہوئے زندگی کی روانی میں بولتے نا، بیٹا آپ دیکھو میرا 55 سال ہو گیا، کوئی کہتے میرا 60 سال ہو گیا، کوئی 65 سال ہو گیا، اب ہمارا کیا ہے؟ آدمی دھیرے دھیرے مزاج چلنے لگتا ہے، اب ہمیں موت کی طرف جانا ہے۔ تو اسی طرح جب موت کی طرف جانا ہے تو انسان کو اپنے مزاج کو اور اپنے اخلاق کو، اپنی کردار کو، اپنے اعمال کو سب نبوی تعلیم کی روشنی میں کر لینا چاہیے، خالی بولنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید کی ان پاکیزہ آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام اس ماہ مبارک کے صیام اور قیام اللہ ہم سب کو قبول فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو اور سارے لوگوں کو اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مرے دم تک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جینے کے ساتھ ساتھ اللہ آخری سانس تک عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔